اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ ایک بار اور ذرا اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے۔ عزیزان محترم، کل جہاں بات کو چھوڑا تھا وہاں سے لے کر آگے چلتے ہیں۔ غزوہ بدر کی بات ہم نے کی تھی، صرف غزوے کو بیان نہیں کیا تھا بلکہ پیش منظر اور پس منظر کو بھی آپ کے سامنے، ابھی اس میں کچھ باتیں باقی ہیں جو آج بیان کریں گے اور پھر پہنچیں گے احد تک کہ احد میں کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بدر تمام ہوا، مال غنیمت بھی جمع ہو گیا، مدینے بھی آ گئے، اور یاد رکھیے کہ جب ٹیم کو فتح ملتی ہے تو کسی کی کارکردگی زیرو بھی ہو تو وہ شمار میں نہیں آتی، سب کامیاب، ساری ٹیم کامیاب۔ تو بدر میں ماشاءاللہ جب یہ واپس پلٹا ہے لشکر فتح کے ساتھ تو پورے مدینے میں جشن میں سب جیت کے آئے۔ تو یوں سمجھیے آج کے دور میں کہ سب کو کندھوں پہ اٹھایا جا رہا تھا، سب جیت کے آگے نا، جنگ جیت گئے۔ حالانکہ میں نے کل پیش کر دیا آپ کی خدمت میں کہ جنگ لڑنے والا، جنگ جتوانے والا کون تھا۔ ایک ایک مقتول کا نام میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، کوئی اس طرح سے مقتولین کے نام پیش نہیں کر سکتا جیسے محفوظ ہیں۔ علی نے جس کو مارا ہے ہر اس کا نام موجود ہے۔ میں نے تو چند نام لیے تھے نا آپ کے سامنے، وہ تو جناب 35 یا 37 کے نام ہیں احسن المقال میں، جو علی کے حسن، اور باقی کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ جہاں کمزور پڑتا تھا کوئی، وہ علی کو اپنی مدد کے لیے پاتا تھا، ہر جگہ علی 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 علی۔ یہ بڑی مشکل ہے کہ جتنا لوگ جہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں وہاں علی علی آتا چلا جاتا ہے۔ اب بتائیں گے، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ نہیں کہا میں نے، یقین جانیے حقیقت ہے، یہ واقعیت ہے۔ پوری تاریخ کو اسی لیے جھوٹا لکھا گیا کہ کہیں علی کی فضیلت ظاہر نہ ہو جائے، اور اس کے باوجود ڈھونڈنے والوں نے انہی تاریخوں سے نکال لیا علی کی فضیلت کہاں کہاں ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ ایک گڑھا گیا واقعہ، کیونکہ وہ اسیر کر لیا تھا نا، پھر اسیروں کے لیے ہوا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک آیت جو کہیں کی تھی اس کو یہاں اس کے معنوں کو فٹ کیا گیا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسیر کیا جائے اور ان کے لیے فدیہ لیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ تو کہتے ہیں صاحب اس بات کا اللہ کے رسول کو بڑا افسوس تھا، اس بات کا بڑا افسوس تھا، یہاں تک واقع کہ حضور دوسرے دن رو رہے تھے مدینے پہنچے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ آیت آ گئی۔ ارے بھائی خدا کے بندو، کیا بدر کے میدان میں جن 70 کو یا 72 کو پکڑا گیا تھا، کیا اسی وقت فدیہ لے کے سب کو چھوڑ دیا گیا تھا؟ مدینے نہیں لائے گئے؟ وہ بھائی 2 مہینے لگے، کیونکہ کچھ کی ڈیوٹی کیا لگی تھی، 10 آدمیوں کو، بچوں کو پڑھاؤ، کل میں نے بتایا آپ کو، اور کچھ کا فدیہ ظاہر مکے خبر گئی، وہاں پیسے اکٹھا ہوا، پھر آئے فدیہ دیا۔ تو بھائی جب دوسرے دن کا آپ یہ واقعہ لکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول کو فوراً ہی اپنا فیصلہ بدل دینا چاہیے تھا نا، چھوڑ دے جاؤ بھائی سارے جاؤ، ختم ہو گئی، یہ سب کی گردن مار دینی چاہیے تھی۔ یعنی جھوٹ بولتے ہوئے آدمی جھوٹ لکھتے ہوئے اتنا نہیں سوچتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ دوسرے دن کا واقعہ لکھ رہے کہ دوسرے دن تو میں نے دیکھا حضور بھائی روز تو فیصلہ بدل دیتے نا اپنا، جب اللہ کی مرضی کے معاذ اللہ خلاف کوئی بات ہوئی تھی تو بدل دیتے فیصلہ۔ وہ تو 2 مہینے تک سلسلہ چلا، وہ 1 کا فدیہ پھر 2 کا آیا، پھر 4 کا، چلتا رہا، جس کے بعد کچھ نہیں تھا اللہ کے رسول نے کہا اچھا چلو پڑھاؤ، 10 بچوں کو پڑھاؤ، چلو جاؤ مفت میں چلے جاؤ۔ تو اس میں 2-3 مہینے لگے بھائی، کوئی ایک دن کی بات تھوڑی ہے۔ تو کیوں نہیں بدلا پھر اللہ کے رسول نے فیصلہ؟ یہ مورخ یہ کارستانیہ کرتا ہے، یعنی علی کے کارنامے کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے، وہ یہ ڈیمیج کر دیتے ہیں معاذ اللہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو۔ چلیے
یہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں نا یہاں کی مروجہ تاریخوں میں جو پڑھتے ہیں اور جو پڑھایا جاتا ہے وہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو میری باتیں یاد آتی رہیں گی کہ ہاں, اور دلیل بھی مل جائے گی کہ بھائی پوچھ بھی سکتے ہو استاد سے جو استاد پڑھا رہا ہو کہ بھائی یہ تو بتا, یہ ایک دن میں جب ایسا ہو گیا تو پھر رسول اسی فیصلے پہ عمل کرتے جو اللہ کہتا ہے, یا گردنیں اڑاتے ہیں یا چھوڑ دے تو کوئی کام کرتے. آ گیا نا اللہ کا فیصلہ, دوسرے دن آ گیا بقول آپ کے. اچھا اب آئیے, یہودیوں سے کیا معاہدہ ہوا تھا کہ باہر کا دشمن حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر مقابلہ کریں گے, اسلحے سے بھی مال سے بھی سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. بدر میں ساتھ دیا نہیں دیا نا, اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. احد میں ساتھ نہیں دیا, اللہ کے رسول نے کچھ کہا؟ یہ پہلے دلیل ذہن میں رکھیے گا, پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. کچھ کہا نہیں کہا. واقعات کس ترتیب سے پیش آئے وہ ترتیب تو پیش کرو نا تاریخ میں. جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان 2-3 بڑی لڑائیاں ہیں. ان میں سے ایک ہے بنی قینقاع, غزوہ بنی قینقاع. کاف سے نہیں, قینقاع نہیں کہیے گا. جیسے آج کل ماشاءاللہ اردو بولنے والوں کے بچے بھی قینقاع ہی کر رہے ہیں, کین کر رہے ہیں, کمر کو کمر کیے جا رہے ہیں. خدا کے بندو اپنے بچوں کی زبان تو سیدھی کر لو. ہمارے بڑے ہمیں ڈانٹتے تھے, تھپڑ بھی مار دیتے, صحیح بول. اب کون کوئی سکھانے والے نہیں رہا بچوں کو. اردو تو سنبھالو, اپنی زبان سنبھل لے رہی, باقی کیا سنبھالو گے. زبان سنبھالیے, اپنے بچوں کی زبان کو سیدھا کیجیے. بنی قینقاع, ٹھیک ہے. یہ قینقاع, بنی قینقاع کون ہے؟ غزوہ بنی قینقاع جن سے ہوا. بنی قینقاع یہ یہودیوں کا قبیلہ جو مشہور قبیلے تھے نا, بنی قینقاع, بنی سلیم, بنی نذیر, بنی قریظہ, بنی غطفان, یہ بڑے قبیلے تھے. اب آئیے ہوا کیا, ساتھ نہیں دیا کوئی بات نہیں, حالانکہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی, معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی, ساتھ نہیں دیا. صرف ساتھ نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کی فتح پہ جل بھن گئے, تیش میں آ گئے. تو مدینے میں شور کرتے پھرتے تھے باقاعدہ بازاروں میں کہ ہاں ان سے لڑے تھے نا, وہ کیا لڑنا چاہ, کبھی ہم سے لڑے تو ہم تمہیں بتائیں گے لڑائی کیا ہوتی ہے, لڑائی کیا ہوتی ہے. تیش میں آئے, باقاعدہ بازاروں میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی تھی ان لوگوں نے, یہودیوں نے. قبیلہ ان کا ذرا سا ساتھ میں تھا, مدینے کے ساتھ, یعنی مدینہ ہی تھا لیکن تھوڑا سا مضافات کی طرف. صرف یہ نہیں کیا بلکہ ان کے ایک جتھے نے ایک مسلمان کو شہید کیا اور چلے گئے اپنے بنی قینقاع قبیلے میں. وہ ظاہر گڑھیاں, چھوٹے قلعے ان کے بنے ہوئے تھے نا, اس میں چلے گئے, مار دیا. اب جب یہ مار دیا, قتل ہو گیا, ایک مسلمان شہید ہو گیا یہودیوں کے ہاتھ سے. اب اللہ کے رسول نے شوال کے مہینے میں, یہ کب ہوا تھا؟ رمضان. یہ واقعہ ہے شوال کا, 2 ہجری شوال. شوال میں جب یہ ہو تو اللہ نے کے رسول نے کہا کہ چلو ان کا گھیراؤ کرو, پکڑو انہیں. ادھر سے عبداللہ ابن ابی, نام جانتے ہیں نا آپ, سورہ منافقون جس کو کہیے رئیس المنافقین, سردار منافقین کا. یہ بھی تیش میں تھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, سب میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے معاملہ. یہ اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتا تھا, ٹھیکیدار سمجھتا تھا قوم کا. ہوتے نا کچھ لوگ, ان کو قوم کا ٹھیکیدار بننے کا شوق ہوتا ہے, چاہے ہو یا نہ ہو. تو وہ بھی ٹھیکیدار تھا قوم کا, ایک ٹھیکیداروں میں سے ایک ٹھیکیدار وہ تھا. اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ فکر پرواہ نہیں کرو, ڈٹ جاؤ, میں 700 آدمی لے کے آ رہا ہوں. کتنے آدمی لے کر آ رہا ہوں؟ اب 700 کہاں سے لاتا ہے یہ؟ جب مسلمان یہاں سے چلے کوئی 700 نہیں, گھیراؤ کر لیا, محاصرہ کر لیا بنی قینقاع کا. اللہ کے رسول نے کہا بھائی یہاں سرنڈر کرو, یا آ جاؤ مقابلے پہ آ جاؤ. محاصرہ جاری تھا. اب یہودیوں کا اندازہ ہوا کہ بھئی ہم تو نہیں لڑ سکتے ہیں مسلمانوں سے. پیغامات بھیجنا شروع کیا عبداللہ ابن ابی کو اور دوسرے مسلمانوں کو کہ بھئی جان چھڑاؤ ہماری. تو رسول نے شرط رکھ دی, کہا ٹھیک ہے معاف کیا, لیکن مدینہ چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ خیانت کی ہے نا, خیانت کی, مدینہ چھوڑنا پڑے گا. ہاں اپنا سامان لے جاؤ, مال لے جاؤ, مویشی لے جاؤ, جو لے جانا ہے لے جاؤ, مدینے سے نکل جاؤ, یہی ایک شرط ہے بس. انہی نے غنیمت جانا اور جناب اپنا مال وال سمیٹ کے, مال میں جو باقاعدہ ڈھول تاشے بجاتے ہوئے گئے مسلمانوں کے سامنے سے. اللہ کے رسول نے کہا کچھ نہیں کہنا. تو کہتے ہیں نا بنی قریظہ کے 400 مارے, بنی قینقاع کو کیوں نہیں مارا؟ نہیں مارا نا, کیونکہ رسول کی شرط مان لی. جب رسول کی شرط مان لی, رسول نے نہ مرد کو مارا, نہ کسی بوڑھے کو, نہ بچے کو, نہ خواتین کو, کچھ نہیں کہا, ان کو جانے دو, نکل جانے دو. یہ سب کہاں گئے؟ خیبر کے پاس. یہاں سے شروع ہوتا ہے خیبر کا آغاز. خیبر یثرب 2 بھائی تھے نا یہودی, ایک کے نام پہ خیبر, ایک کے نام پہ یثرب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہٰذا ان کا دوسرا مورچہ کیا تھا؟ یہاں سے نکلو دبئی چلو. دبئی کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
منہ سے نکل گیا، وہ زبان پہ ایسا چڑھا ہوا ہے، دبئی، ناروے، بیلجیم، کینیڈا، امریکہ، جرمنی، فرانس، لندن، کہ وہی منہ سے نکل جاتا ہے، کہیں کا نام لو منہ سے نکلتا ہے لندن جاؤ، ارے لندن نہیں بھائی، خیبر جا رہے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ جتنے بھی یہاں سے نکلتے تھے خیبر میں جمع ہوتے تھے تاکہ طاقت کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ تو ان سب کو نکال دیا، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، جاؤ سامان لو، ساز و سامان لے، مارا نہیں، کسی کو نہیں مارا، ایک کو بھی نہیں مارا، لے جاؤ۔ بنی قینقاع چلے گئے خیبر میں جا کے، انہی نے پہلے سے ان کا مورچہ تو تھا نا وہاں پہ، لہٰذا وہاں ان کو زمینیں دے دی گئی، پیسہ ویسہ اپنا ساتھ لے کے گئے تھے۔ یہودیوں کے پاس پیسے کی کسی زمانے میں بھی کمی نہیں رہی، کمانا جانتے۔ یہاں تک بات، آگے چلے مکے کا کیا حال ہوا؟ اب یہ لٹے پیٹے مار کھائے ہوئے جب وہاں پہنچے تو وہاں تو ہر گھر میں صف ماتم، مگر نہیں بچھی، صف ماتم نہیں بچھی۔ اتنے بڑے بڑے سردار قتل ہو، جس کا نام لو کیا ہوا قتل ہو گیا، جس کا نام لو قتل ہو گیا، یا باقی اسیر، یہ اسیر، یہ اسیر، باقی زخمی، قیامت کیا ہو گئی ہے؟ تو اب اس وقت مسلمان نہیں تھے، حضرت ابو سفیان، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہم اس وقت کا پڑھ رہے جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور یہ بات ہر ایک نے لکھی ہے میرے بھائی، آپ کا مورخ ہو، میرا مورخ ہو، چھوٹا مورخ ہو، بڑا مورخ ہو، سیوطی ہو، دبری ہو، ابن خلدون ہو، جرزی ہو، سبت جوزی ہو، خمیس کا خطیب بغدادی جس کا کہتے ہیں وہ ہو، جو بھی ہو، جس نے بھی، ابن اسیر، ابن کثیر، جتنے بھی ہیں سب نے جو لکھا بھائی وہ پڑھ رہا ہوں، اور انہی نے حضرت نہیں لکھا، میں حضرت کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں نا آپ میری کیفیت، کہ انہوں نے حضرت نہیں لکھا ہے، میں حضرت کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابو سفیان، وہ تو جنگ میں نہیں تھے نا بدر میں، لہذا جناب اب وہ سردار بن گئے، کیونکہ ابو جہل مارا گیا، اس کا بھائی عاص ابن حشم وہ بھی مارا گیا، تیمہ مارا گیا، عتبہ، ریبہ، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، خود اس کا بیٹا حنظلہ وہ مارا گیا، یہ سارے بڑے بڑے لوگ مارے۔ تو اعلان کر دیا گیا کہ خبردار کوئی اپنے مقتول کو نہیں روئے گا۔ دیکھا، ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے آخر تک سمجھے نہیں لوگ کہ میں نے کیا کہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میں نے عرض کر دیا کہ مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ہر جگہ یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، سب جگہ یہی بات ہے، پابندی، خبردار کوئی نہیں روئے گا جب تک اپنے مقتولین کا بدلہ نہیں لے گا۔ رونے پر پابندی، یعنی ان کی زبان میں کہوں رونا بدعت، رونا شرک، خبردار کوئی نہیں روئے گا۔ اب اندر گھٹ رہے کیونکہ رو نہیں رہے مقتول، بلکہ حضرت ابو سفیان نے تو قسم کھا لی کہ جب تک بدلہ نہیں ہوگا غسل بھی نہیں کروں گا۔ اب بھائی کب تک غسل نہیں کرتے، لہذا اس کے لیے راستہ یہ نکالا کہ 200 آدمیوں کے ساتھ حملہ کیا مدینہ کے مضافات میں، جسے غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ سوات کے ساتھ سویق، سامان پھینک کے بھاگے تھے نا اس لیے۔ تو وہاں انہوں نے حملہ کر کے کھیتی کو اجاڑی، 2 مسلمانوں کو شہید کیا، بھاگ گئے، رسول نے پیچھا کیا لیکن وہ نکل گئے، اور پھر جا کے وہ نہانے کا ملا کہ ہاں میں نے اپنی قسم کو پورا کر دیا اور اب میں نہا سکتا ہوں، کپڑے بھی بدل سکتا ہوں۔ یہ تاریخ ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ اس زمانے کی تاریخ۔ ظاہر زمانے جاہلیت کے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا اور رسول سے جنگیں کی تھی، وہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو سرکار ہوا یہ کہ وہاں رونے پر پابندی لگ گئی، خبردار کوئی نہیں روئے گا، سر میں تیل نہیں ڈالا جائے گا، رونے پر پابندی جب تک انتقام نہ ہو۔ تو ایسے ایسے واقعات لکھے کہ ایک شخص کے 3 بیٹے بدر میں مارے گئے تھے، وہ رونا چاہتا تھا، اس کو رونے کے منع کہتے ہیں خبردار کوئی نہیں روئے گا، کوئی نہیں روئے گا۔ ہر گھر میں پیغام پہنچ گیا، خواتین نہیں روئیں گے، مرد نہیں روئے، کوئی نہیں روئے گا، کوئی بھی نہیں روئے گا۔ تو جس کے 3 بیٹے مارے گئے تھے وہ بڑا پریشان تھا، بھائی کیا کروں، کوئی دل کی بھڑاس نکلے، کوئی روؤں اپنے بیٹوں کو۔ تو رات کو اس کو ایک عورت کے رونے کی آواز آئی پڑوس میں سے، انہوں نے جلدی سے غلام کو بھیجا، جا دیکھ کیا لگتا ہے رونے کی اجازت مل گئی، میں روؤں۔ تھوڑی دیر بعد غلام واپس آیا، واپس اگر کہتا ہے نہیں وہ اس عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اس لیے رو رہی ہے۔ کہتا ہے وائے ہو مکے والوں پر،
اور اس عورت کا اونٹ گم ہو گیا، وہ رو رہی ہے، پابندی نہیں ہے، میرے 3 بیٹے مر گئے، مجھے رونے پہ پابندی ہے. یعنی غیر فطری عمل، غیر فطری عمل ہوا نا. تیاریاں شروع ہوئی، قسمیں کھا کھا کر پورے سال کا منافع. کچھ لوگوں نے 50,000 مسقال سونا، 1,000 اونٹ، اور جو دے سکتا تھا اس نے نامعلوم کیا کیا دیا. مال جمع ہونا شروع ہوا کہ اگلے سال لڑائی ہوگی اور اب حملہ کریں گے. بنی تہامہ، بنی کنانہ اس طرف بھیجے گئے شاعر، وہ جو لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے کہ جاؤ وہاں تقریریں کرو، جاؤ وہاں شعر پڑھو، لوگوں کو ابھارو. وہ لوگوں کو ابھارنا شروع ہوئے. 700 آدمی وہاں سے آ گیا بھائی، بنی کنانہ سے. اہل تہامہ اور بنی کنانہ نے 700 افراد جنگجو بھیجے، چلو بھی جاؤ. 3,000 کا لشکر تیار ہو گیا. میں نے بیچ میں سے 2 غزووں کا ذکر کیا ہے نا، غزوہ بنی قینقاع، غزوہ بنی سویق. چھوٹی چھوٹی ان کو میں نے چھوڑا کیونکہ مجلس سے ہمارے پاس 6-7 ہیں نا، تو ہمیں اور بڑی چیزیں بیان کرنی ہیں، لیکن بیچ میں اور بھی لیکن ہم لے کے چل رہے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے اہم واقعات ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں. باقی آپ میں شوق پیدا ہوگا، آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو بہت مزہ آئے گا. لوگ تاریخ سے بھاگتے ہیں، تاریخ سے مت بھاگیے. تاریخ ایک آئینہ ہے، آئینہ جس میں انسان ماضی کو بھی دیکھتا ہے، اپنے حال کو بھی دیکھتا ہے، پھر اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک جملہ ویسے جملہ معترضہ تھا، سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں. 3,000 کا لشکر وہاں سے. اب جناب عباس ابن عبد المطلب نے اپنے بنی غفار کے غلام کو بھیجا، جاؤ. اب سمجھ میں آیا کیوں عباس ابن عبد المطلب وہاں تھے، کیوں جناب عقیل وہاں تھے. فوراً دوڑو حضور کی خدمت میں پہنچے گا. حضور 3,000 کا لشکر جس میں بنی کنانہ، بنی تہامہ سب شامل ہیں، یہ لشکر یورش کرنے کے لیے چل پڑا ہے، نکل پڑا ہے. وہ تو اکیلا تھا نا، گھوڑا دوڑا تھا، وہ پہنچ گیا. لشکر تو آرام سے آتا نا، ٹھہراتا اس کو لگتے ہیں 7 دن 8 دن لگتے ہیں آنے میں. تو وہ جناب کا وہ چل پڑا ہے. حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ. پھر اپنے آدمی بھیجے. کہاں تک ہے؟ کہا حضور وہ تو پہنچ گئے، بہت قریب پہنچ گئے. ان کا لشکر پہنچ گیا اور تعداد اس دفعہ 700 گھوڑے، جنگی گھوڑے کتنے؟ 700 گھوڑے ہیں اور 1,000 اونٹ ہے. اور اپنا سب سے بڑا بت ساتھ لے کر آئے ہیں، حبل. وہ ساتھ ان کا بت وہ لے کر آئے، وہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں، فتح کی علامت ہے. اور صرف وہ نہیں، ایک ریجمنٹ، ایک پلٹن خواتین کی بھی ہے. ایک پلٹن خواتین کیوں ساتھ ہوئی تھی؟ نام نہیں لینا چاہتا، تاریخ میں لکھے، ایک تاریخ میں لکھے، جن تاریخوں کے میں نے نام نہیں، پڑھ لینا جا کے، لیکن میں نہیں لینا چاہتا. میری عادت نہیں ہے دل آزاری کرنے کی. پھر دل آزاری ہوگی، اس کا نام لے دیا تو اس کا تو تمہارے لوگوں کو جا کے پکڑو، قبریں کھودو، انہیں نے نام لکھے کیوں؟ اب تو مٹا بھی نہیں سکتے نا. مشکل یہ ہے پوری دنیا میں وہ تاریخوں کے ہر زبانوں میں ترجمے کہاں سے مٹا. خیر جناب خواتین کی ریجمنٹ کیوں تھی ساتھ؟ کہ یہ جوش دلائے گی مردوں کو. کیا دلائے گی؟ جوش دلائے گی مردوں کو، جوش دلائے گی تاکہ یہ کبھی پیچھے نہ ہٹے. پیچھے بھاگنے لگے تو غیرت دلائے گی، لڑے گی. ان خواتین کی ریجمنٹ نے باقاعدہ ان کا پورا ترانہ، جنگی ترانہ، اب وہ جنگی ہے یا نہیں، میں جنگی کہہ رہا ہوں، میدان جنگ میں الفاظ یہ ہیں تاریخ کے کہ وہ ٹھمک ٹھمک کر ناچتی تھی. مذاق نہیں کر رہا اس سے. اور یہ نغمہ گاتی تھی، نحنو بنات الطارق نمشی علی النمارق. ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم مسندوں پر چلنے والے، نرم بستروں پر چلنے والے. نمشی علی النمارق، مسندوں پر چلتے ہیں، یعنی قالینوں پر چلنے والے ہیں. ہم قالینوں پر چلنے والیاں، یوں کہیے. ہم ستاروں. تو بہت سارے اب ڈنڈی کیسے مارے؟ کہا کہ انہوں نے کہنا شروع کیا ہم خاندانی عورتیں ہیں. نحنو بنات الطارق کا لفظی ترجمہ بھی نہیں کر رہے کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں، کہتے ہیں ہم خاندانی عورتیں. اب ان کو بچانا ہے نا. اچھا ابے بھائی تو اتنا بتا دے کہ خاندانی عورتیں میدان میں ناچتی ہیں کیا؟ خاندانی عورتیں 1,000 لوگوں کے سامنے ناچیں گی کیا دف بجا بجا کے؟ آپ نے لکھا ہے، میں نے تھوڑی لکھا بھائی، آپ لکھ رہے ہیں کہ دف بجا بجا کے ناچتی تھی. اور جو میں نے پہلے لفظ کیا اب دوبارہ استعمال بھی نہیں کرتا، اس طرح سے ناچتی تھی. وہ سب تو آپ نے لکھ رہے ہو، میں تو نہیں لکھ رہا ہوں یار، آپ لکھ رہے ہو ساری باتیں.
اور یہ ترانہ کافی لمبا ہے، سارا نہیں پڑھوں گا ورنہ اور مشکل ہو جائے گی، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا کہ کہاں کہاں ایسے کرو گے تو ہم ایسے کریں گے، کھڑے رہو گے میدان میں تو تمہیں گلے لگائیں گے، اور بھاگ جاؤ گے تو ایسے جدائی ہوگی کہ کبھی جیسے تمہاری ملاقات ہی نہیں تھی۔ یہ سب اس ترانے کا، اس گانے کا حصہ ہے بھائی، نغمہ، جنگی نغمہ، میں کہتا ہوں کیا جنگی نغمہ بھائی، قومی ترانہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب ادھر سے 1000 سپاہی مدینے سے نکلے، بحث ہو گئی تھی مدینے میں، کچھ کہتے تھے مدینے میں رہو، حصار کر لو اپنے گرد، چوکیاں بنا لی جائیں، یہاں سے لڑا جائے کیونکہ بہت بڑا لشکر ہے، اور جب وہ اندر گھسے تو مدینے کی گلیوں سے لوگ، عورتیں بچے ان پہ پتھراؤ کریں، اوپر سے اینٹیں پھینکیں، گمے پھینکیں، وہاں کی زبان میں، ہماری علاقے کی زبان میں، لکھنؤ کی زبان میں گمے پھینکیں، یعنی اینٹیں پہ ادھے اینٹیں وہ پھینکیں ان کے اوپر۔ اب یہ ساری سلسلے جو بحث ہو گئی، اس میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے حامی جو تھے وہ کہتے تھے کہ شہر میں رہ کر، اور باقی جو تھے وہ کہتے تھے نہیں، اندر رہ کے لڑنے کا مطلب اپنی کمزوری کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کا، ہمیں میدان میں لڑنا چاہیے، میدان میں جانا چاہیے۔ دو گروہ بن گئے، اور حضور تو تیار ہو کر نکلے، جنگ کا لباس پہن لیا تھا کہ نہیں جانا ہے، باہر جا کے لڑنا ہے۔ خیر جناب طے یہ پائے کہ باہر جا کے لڑیں گے۔ اس میں بھی مورخین نے بڑی کارستانیاں دکھائیں کہ اصل میں شکست یوں ہوئی، کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ آپس میں اختلافات بھی ہو گئے تھے، یوں ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور کچھ لوگوں نے کچھ کہا، رسول نے کچھ لوگوں کی بات مانی، کچھ کی بات نہیں مانی، یعنی کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے، یعنی کوشش منافقین کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، وہ منافقین کو کیوں بچا رہے ہو؟ جنہیں قرآن منافق نہیں کہہ رہا انہیں تو نہ بچاؤ کم سے کم۔ خیر جناب، تو وہ اب یہاں سے 1000 کا لشکر نکلا، جب یہ مدینے سے باہر نکلے تو 300 الگ، کتنے؟ 300، 1000 میں سے 300 نکل گئے تو کتنے پرسنٹ نکل گئے؟ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے؟ وہ بھائی مدینے کے تھے نا، گھبرا کیوں رہے یار؟ لشکر پورا مدینے کا تھا نا، باہر سے تو کہیں سے نہیں آگے تھی امداد، مدینے کا تھا نا، پورے مدینے کی نمائندگی کر رہا تھا، اور احد میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کا ایک نہ ایک فرد جنگ میں نہ گیا ہو، کسی کے 2 2 3 3 4 4 بھی گئے تھے، ایسے ہی ہے نا۔ تو 1000 میں سے 300 منافق نکلے، کتنے نکلے؟ 300۔ بقول آپ کے بعد میں توبہ کی، بھائی جو بھی کیا، ہم تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اس وقت جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نکل گئے وہ 30%، کتنے پرسنٹ؟ 30%، 30%۔ تو پتہ چلا آپ کو کہ مدینے کی آبادی میں 30% کون تھے؟ باتیں کرتے ہو ہمارے ساتھ، باتیں کرتے ہو، خود ہی سب کچھ لکھتے ہو، خود ہی بھول جاتے ہو، خود ہی جھگڑا کرتے ہو، خود ہی لڑائی کرتے ہو، اور پڑھا کرو اپنی کتابیں، تو پھر آگے ہم سے بات کرو۔ 30% احد میں نکل گئے، 700 بچے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا لڑیں گے، احد کے میدان کو بنائیں گے مقام جنگ، کوہ احد کو پشت پہ رکھا، مدینے کو سامنے رکھا، وہیں پر سامنے کی طرف آ کے پورا قریشیوں کا لشکر بھی ٹھہر گیا، 3000 کا پھیل گیا، 3000 جس میں 1000 اونٹ اور 700 گھوڑوں، کہاں تک جائے گا بھائی؟ کتنا بڑا لشکر ہوگا وہ؟ حضور نے پورا نقشہ ترتیب دیا، کوہ عینین پشت پہ خطرہ تھا، درہ ہے احد کے کوہ عینین کے درمیان میں، جو لوگ گئے انہیں دیکھا کوہ عینین کے اب تک آثار موجود ہیں، کوہ عینین کو پشت پہ رکھا، دیکھا یہاں درہ ہے، 50 سپاہیوں کو، جانبازوں کو مقرر کر دیا اس درے پہ، جس کا سربراہ بنایا جناب حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے وعدہ کیا تھا نا، آج دیکھیے آپ کے سامنے جانباز صحابیوں کا ذکر کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا انچارج بنا اور حکم دیا، جنگ کے نتیجہ کچھ بھی نکلے درہ نہیں چھوڑنا ہے، درہ نہیں چھوڑنا، درے پر ہے، اطاعت ہوگی۔ جناب عبداللہ ابن جبیر نے ساتھیوں کو پہلا دیا، 50 تیر انداز کوہ عینین کے درے پر قابض ہو گئے، اور ایسے پوزیشن پہ تھے کہ کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، ان کے تیروں کی زد پہ تھا 50، ٹھیک ہے۔ ادھر جنگ کا آغاز ہوا، ادھر سے لشکر کا علمدار نکلا، طلحہ ابن عثمان یا عثمان ابن طلحہ، کیونکہ 8 علمداروں کو مارا۔ علی نے کتنے علمداروں کو مارا ان کے؟ ابن اسیر لکھتا ہے کہ جس نے احد کے دن قریش کے علمداروں کو مارا اس کا نام ہے علی، یعنی جو علم تھامتا تھا اس کو آخر میں علم ہی کوئی نہیں پکڑتا تھا ان کا،
ایک غلام نے پکڑا اس کو بھی، یعنی علی نے 8 علمداروں کو قتل کیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ایک تو اس وقت تو جان بچائی مگر بعد میں مارا گیا۔ جب علی نے اس کو گرایا ہے، اس کی ٹانگ پہ وار کیا تھا، اس کی ٹانگ کٹ کے گری ہے، اور جب قتل کرنا چاہتے تھے تو اس نے ایک حرکت کر دی۔ وہ حرکت یہ کی کہ معذرت کے ساتھ، اب کیونکہ تاریخ بعد بتانا آپ کو ضروری ہے، اس نے اپنے آپ کو برہنہ کر دیا، تو علی نے منہ پھیر لیا، تو وہ گھسٹ گھسٹ کے اپنی جان بچا کے بھاگ گیا۔ علی پھر اس حالت میں اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے، علی نے اس کو نہیں مارا۔ اور یہ مثال بعد میں کسی نے دی تھی، جب کوئی اور کسی جنگ میں علی کے سامنے سے اسی طرح بھاگا تھا اور دوسرے نے مذاق اڑایا تھا کہ بھائی یہ تو نے خوب حرکت کی، پورے لشکر کے سامنے یہ حرکت کر دی اور تو بچ کے بھاگا، یا تو ہنسنے لگا، کہتے کوئی نئی بات تھوڑی ہے، احد میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ علی کے سامنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ اس حالت میں علی وار، اتنا تو دشمن بھی جانتا ہے کہ علی میں کتنی حیا ہے، علی میں کتنی شرم ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب جب یہ بڑے بڑے سردار قتل ہونا شروع، بھگدڑ مچی، حملہ عام کا حکم دیا اللہ کے رسول نے، مسلمانوں نے تھوڑی دیر میں غالب آ گئے، بھاگے، اپنے بت کو بھی چھوڑ گئے، حبل کو وہاں چھوڑ کے بھاگنا۔ اور یہ منظر کشی کی ہے مورخین نے کہ پائچے اٹھا کے، کیونکہ لباس ایسا ہوتا تو اس میں بھاگ تو سکتے نہیں، تو پائچے اٹھا کے جناب دوڑ رہے تھے اور دوڑ رہی تھی، سارے بھاگ رہے تھے، کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ کس کے پاس رکنا، کون سی غیرت دلانی، کیسی غیرت دلانی، جان بچاؤ جان بچاؤ، سب نے بھگدڑ مچی۔ مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ جب مال غنیمت لوٹنا شروع ہوا تو درے پہ جو 50 تھے ان میں بے چینی ہو گئی کہ بھائی تو مال غنیمت لوٹ رہا ہے، چلو بھائی ہم یہاں کھڑے ہیں، تو جنگ تو ختم ہو گئی، تو بھاگ رہے ہیں، وہ سامنے بھاگ رہے ہیں، چلو نیچے چلو۔ جبیر نے منع کیا، عبداللہ ابن جبیر نے، حضرت عبداللہ ابن جبیر نے، خبردار کوئی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اللہ کے رسول کا حکم ہے، حکم ہے، جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن بھائی کون سنتا ہے اس وقت؟ سب کی نظروں میں زین، زرا، بختر، خچر، گھوڑا، آٹو، اونٹ، سب بھائی کچھ تو لوٹوں میں بھی جا کے، نہیں سنی حضرت عبداللہ ابن جبیر کی، درہ چھوڑ دیا۔ جناب عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 10 کا ذکر ہے، ورنہ 4 یا 5 کا ذکر ہے، وہ کھڑے رکھے، نہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب سمجھے صحابی کسے کہتے ہیں؟ پتہ چلا؟ ہم پر الزام لگانے سے پہلے دیکھو تو صحیح، دیکھو کون ہے صحابی؟ نہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے، نہیں جائیں گے، درہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہوا پیچھے سے؟ اکرمہ ابن ابو جہل اور خالد بن ولید ابھی اسلام قبول نہیں کیا، بھائی کلمہ نہیں پڑھا نا، اور 2 ظاہر جنگی ماہر تھے میدان کے، انہیں نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا، اور 200 سپاہیوں کے ساتھ پیچھے سے پورا چکر کاٹا، چکر کاٹ کے آگے پیچھے سے حملہ کیا۔ تو یہ بیچارے اپنے 6-7 آدمیوں کے ساتھ عبداللہ ابن جبیر لڑتے رہے، یہاں تک کہ خود جناب عبداللہ ابن جبیر بھی شہید ہو گئے، ان کے سارے ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ، بس یہاں پہ میں نے بات کو روکا، فیصلہ کرو، بعد میں کس نے معافی مانگی، میں ہی مانگی، اس کو چھوڑو، اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا، چلو میں بھی کہتا ہوں معاف کر دیا، لیکن فیصلہ تو کرو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے درہ چھوڑ دیا اور جنہوں نے درہ نہیں چھوڑا، رسول کے حکم پہ اپنی جان قربان کر دی، کیا یہ 2 برابر ہو سکتے ہیں؟ اب نہیں بولے گا کوئی، ادھر سے سب کی آواز حلق میں گھٹ جائے گی، اندر رہ جائے گی، بتاؤ نا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو درہ چھوڑ کے چلے گئے حکم عدولی کی، اور جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حملہ ہوا، اب جب پیچھے سے حملہ ہوا، اب بھاگنے والے بھی واپس پلٹے کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا، اب ادھر ہنگامہ آ رہا ہے کسی کیفیت، آپس میں بھی تلواریں مار دی ایک دوسرے کو، آپس میں بھی لڑ پڑے۔ جناب حذیفہ یمانی کے والد کو اپنے ہی لوگوں نے مار دیا، دشمن سمجھ کے وہ چلاتے رہے، بھائی میں ہوں، یمان ہوں، مجھے تو نہیں مارو، مار دیا ان کو بھی۔ یہ حال ہوا، آپس میں تلوار چل گئی۔ اب جب ایسا ہوا تو قدم اکھڑ گئے، حالانکہ قرآن نے تو کچھ اور لکھا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرآن کا بھی ترجمہ کروں گا تو جب بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے، آپ نے ترجمہ ہی کیوں کیا؟ ارے تو بھائی تو کر دے، تو یہ آیت پڑھ کے اردو میں ترجمہ کر دے، چھوڑ ہمیں، تو خود ترجمہ کر دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہوا جناب؟
भगदड़ मच गई, कदम उखड़ गए, कदम उखड़ गए। तो एक गिरोह फरार हुआ मैदान से, जो कई कई दिनों के बाद आया, कम से कम 3 दिन के बाद मदीने आया, तारीख है। तो हुजूर ने बड़ी हैरत से कहा भी था, भाई कब की जंग ख़त्म हो गई, हम तो उसी दिन वापस आ गए थे, तुम ये 3 दिन कहाँ रहे भाई, 3 दिन बाद पहुँचे हो यहाँ पे। कुछ पहाड़ पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? मुझे नाम नहीं मालूम, आपको मालूम करने हैं तो तारीख पढ़ लीजिएगा, सबके नाम मिल जाएंगे। मैं भूल गया, नाम भूल गया, आप लोग तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मौर्रिखीन ने क्या क्या नाम लिखे, मुझे भी बता दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम। पहाड़ पर चढ़ गए, एक गिरोह पहाड़ पर चढ़ गए, एक मुख्तसर सा गिरोह डटा हुआ। और ये इंसाफ की बात करूँगा मैं आपके साथ कि मौला के साथ कौन कौन डटा हुआ था। जनाब हमज़ा का तो खैर कहने ही क्या, जनाब सैयदुश्शुहदा जनाब हमज़ा इब्न तो अपने अबू दज्जान अंसारी, ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह ताला, ज़ुबैर इब्न अवाम मैदान नहीं छोड़ा, तलहा इब्न उबैदुल्लाह, बहादुर आदमी तो थे ना भाई इनमें। देखिए हम इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हक़ के रास्ते पे कायम रहते हैं कि हम किसी की भी खूबी को छुपाते नहीं, खयानत नहीं करते। हम डंडी नहीं मारेंगे कि इसका नाम निकाल दो, उसका नाम डाल दो, उसका नाम नहीं, ये उसको ज़रूरत होती है जिसकी बुनियादें झूठ पर हों। हमारी बुनियादें झूठ पर नहीं है, लिहाजा बता रहा हूँ कि कौन कौन अफराद थे जो वहाँ डटे रहे, खड़े रहे। इसी तरह जनाब हंज़ला गसीलुल मलाइका, ये सारे वो अफराद थे जो हुजूर के गिरद आ गए थे। और आलम ये था, यकीन जानिए, मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब एक तरफ से 50 अफराद का हमला हुआ, हुजूर की तरफ सामने आ रहे थे, तो हुजूर ने अली को पुकार के, अली दुश्मनों को पीछे धकेलो। अली ने हमला किया, घुस गए उन 50 में, बाहर निकले तो तलवार टेढ़ी, सीधा किया ज़ानू पे, फिर लड़े, फिर निकले, फिर सीधा करने में तलवार टूट गई, दूसरी तलवार, तीसरी तलवार। उहद में अली ने 8 तलवारें बदली। कितनी? घर से कितनी लेके चले थे? घर से तो एक ही लाए थे भाई, ये 8 कहाँ से आ गए? 8 कहाँ से आ गए? यार आपके शिया जाकिर भी अजीब है, जोश में कहता चला जाता है 7 तलवारें 8 तलवार, घर से तो एक ही लिए कहते 8 कहाँ से आ गए? भाई घर से एक ही लेकर आए थे, हमने कब कहा कि 8 लाए थे? नहीं नहीं, एक ही लाए थे, लेकिन अली को 8 लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, न वापस जाने की ज़रूरत पड़ी। क्यों? ओ भाई वहीं तो पड़ी थी जो छोड़ के गए थे, वहीं पड़ी थी तलवारें। दूसरी तलवार उठाते थे, तीसरी तलवार उठाते थे, 8 तलवारें टूटी, 16 कम से कम 16 तलवारों के ज़ख्म, बर्छियों के ज़ख्म, 37 ज़ख्म आए अली को हद में। कितने ज़ख्म आए अली को? जो लड़ता है उसको ज़ख्म आते हैं। रसूल ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, अल्लाह के रसूल ने, हालांकि पुकार रहे थे मुसलमानों को, इधर आओ, मैं इधर खड़ा हूं, मेरे पास कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था, सब कब्र नशीनी इख्तियार कर रहे थे। रसूल के ज़ख्म आया, दंदान मुबारक शहीद हुए, पेशानी पे खोद की लड़ियां गड़ गई, 3-4 ज़ख्म अल्लाह के रसूल को आए, जिनके आगे सिपर बन गए थे अली। हर तरफ दाएं तरफ से हमला होता था, बाएं तरफ से हमला होता था। उसी में जनाब हमज़ा शहीद हुए, उसी में जनाब अबू दज्जान अंसारी, उसी में जनाब हंज़ला और बाकी जितने भी थे ज़ख्मी, इन सब को तक़वियत क़ुव्वत किससे मिलती थी कि अली खड़े हैं, वो अली को देखते थे। और अली के सीने से उस दिन शेर के गुर्राने की आवाज़ निकल रही थी। जब अली उनमें घुसते थे तो शेर के गुर्राने की आवाज़, किसी ने अली को इस कैफियत में नहीं देखा था। जब 8 तलवारें टूटी, जिब्राइल तो पहले से मौजूद हैं, कहते रसूल से, ए अल्लाह के रसूल, ये होती है मुवासात, ये होती है हमदर्दी। अली को देखकर कहते थे, और अल्लाह के रसूल जिब्राइल से कहते थे, क्यों ना हो, क्यों ना हो, इन्नहुम मिन्नी वाना मिन्हो, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। था जब सबने आवाज़ सुनी, किसकी आवाज़? हातिफ़े गैबी की निदा गूंज रही थी, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला फता इल्ला अली, कोई तलवार नहीं जुल्फ़िकार जैसी, कोई जवान नहीं अली जैसा।
تو اے پروردگار یہ اتنی دیر کیوں کی ذوالفقار بھیجنے میں؟ یہ اتنی دیر کیوں کی؟ علی کو اتنے زخم آئے، رسول کو زخم آئے، 8 تلواریں ٹوٹی، پہلے بھیج دی ہوتی تو یہ سب تو نہ ہوتا۔ تو جواب یہی ملے گا، نہیں، اگر ذوالفقار پہلے آ جاتی تو سب یہ کہتے کمال علی کا نہیں، کمال تلوار کا ہے۔ ذوالفقار کا 8 تلواریں ٹوٹی، تب ذوالفقار نے نازل ہو کر بتایا کہ نہیں، کمال ذوالفقار کا نہیں، کمال ان بازوؤں کا ہے جن بازوؤں کے لیے ذوالفقار بنی ہے۔ یا اتنے بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائز فرما دیجئے گا۔ تو آئیے نتیجہ دیں آج تک، کل پھر بات کو لے کر آگے بڑھیں گے، اس میں بھی اور سے بہت سارے نکات ہیں، لیکن آج تک کی بات بتائیں۔ ابھی ہم نے ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن جبیر کا، جناب حنظلہ غسیل الملائکہ کا، یہ سب صحابہ ہیں کہ نہیں؟ ابو دجان انصاری کا، جناب جابر کے والد جناب عبداللہ، جن کا بھائی اور جن کا بیٹا بھی، یعنی جناب جابر کے بڑے بھائی، جابر تو چھوٹے تھے نا اس وقت، 10-11 سال کے تھے یا 12-13 سال کے تھے، واقعی تو ان کا سب گھرانہ شہید ہوا وہاں پہ۔ ام نصیبہ وہی ہے نا، ام عمارہ، جناب نصیبہ جن کو ام نصیبہ بھی کہتے ہیں، وہی تھے نا ان کے گھر کے اتنے سارے۔ اتنے لاشیں گرنے کے بعد اس مومنہ کا، اس صحابیہ کا یہ عالم تھا کہ یہ تلوار اٹھا کے لڑتی تھی کفار سے، زخمی ہوئی رسول کا دفاع کرتے ہوئے رسول کے سامنے آ کے لڑتی تھی تاکہ رسول کا دفاع کریں۔ شانہ زخمی ہوا، اللہ کے رسول نے ان کو دعائیں دی، اور جب مسلمانوں کو للکارتی تھی مت بھاگو مت بھاگو، اللہ کا رسول یہاں موجود ہے، جب نہیں رکتے تھے تو خاک اٹھا کر ان کے منہ پہ پھینکتے تھی کہ لو احد کا یہ تحفہ بھی لیتے جاؤ، گھر میں بیٹھ کے سوت کاٹو، تم تلوار نہیں چلا سکتے ہو۔ یہ ہے صحابیہ، یہ ہے صحابیہ، اور وہ ہے صحابی۔ بس میں بات کو لا کے یہاں ختم کرتا ہوں۔ وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، جنہوں نے درہ چھوڑا اور جس نے درہ نہیں چھوڑا، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جب وہ دو برابر نہیں ہو سکتے تو باقی کیسے برابر ہو سکتے؟ ایک وہ جس نے 37 زخم کھائے، ایک وہ جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی، اس کا دوسروں سے مقایسہ کیسا ہے؟ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ جانتے بوجھتے لوگوں سے چھپایا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے جو لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ علی وہ ہے جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی ہے، علی وہ ہے جس نے بقول آپ کے احد کے دن علمداروں کو قتل کیا۔ ہم نے تو تعداد بھی بتا دی، اور یاد رکھیے جب 8 کہہ رہا ہوں نا، 8 کے نام لکھے ہوئے، وقت جو ہے وہ سامنے گھڑی مجھے کچھ کہہ رہی ہے تو اس لیے میں نے روکا۔ 8 علمداروں کے نام موجود ہیں جس کو مارا علی نے۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ علی نے اتنے مارے تو نام بھی پیش کرتے ہیں، تو سرکار بس سوال کی ضرورت نہیں، سوال تو خود بخود ہی پہنچ گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہم جب کہتے ہیں کہ علی نے خندق میں کس کس کو مارا تو نام بھی پیش کرتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ علی نے خیبر میں کس کس کو مارا تو نام بھی پیش کرتے ہیں۔ سرکار یہ تو دیکھیے نا کہ علی کے ہاتھ سے مرنے والوں کی ایک فہرست ہے، یہ دشمنیاں ایسے تو نہیں جمع ہو گئی تھی۔ علی نے اتنوں کو مارا تھا، اتنوں کو مارا تھا، دشمنان دین کو، اللہ کے دین کے دفاع میں، اللہ کے رسول کے دفاع میں۔ سمجھ میں آئی کہ ہزاروں دشمن پیدا ہو گئے تھے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بدر و احد کے کینے دلوں میں تھے۔ علی پر بس نہیں چلا، رسول پر بس نہیں چلا، تو انتقام کہاں تک پہنچ گیا؟ کربلا تک۔ انتقام کی آگ کہاں پہنچی؟ کربلا۔ ظاہر پورا ایک تجزیہ ہے ان حالات کا جس پہ ہم نے 2 اشرے اولڈ رضویہ میں کبھی پڑھے تھے، 2 سال مسلسل اسی واقع کربلا پر۔ لیکن بہرحال 1 دن کی تو بات نہیں تھی، 2 دن کی تو بات نہیں تھی، یہاں تک پہنچ گئی بات کہ جانتے بوجھتے سب جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، حق کس، جیسے آج سب جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تھے انہیں بھی معلوم ہو گیا ہے کہ حق کیا ہے، حق کس طرف ہے۔
مگر خوف اور لالچ دو چیزیں انہیں حق کی نصرت سے روکتی ہیں۔ خوف، لالچ، ہوس، یہ تین چیزیں انہیں حق کی حمایت سے روک دیتی ہیں۔ دنیا پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے، کہیں مال و دولت، کہیں اہل و عیال، یہ سب چیزیں اس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ جانتے تھے سب حق یہی ہے، حق حسین ہے، لیکن حسین کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ حسین کو ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ایک ایسے معرکے کی ضرورت تھی کہ جو قیامت تک کے لیے آنے والے حریت پسندوں کے لیے مثال بن جائے۔ آزادگان، آزاد منش لوگ، غلامی سے دور، ذہنی غلامی سے بھی دور، جسمانی غلامی سے بھی دور، کلمہ حق کہنے والوں کے سامنے ایک روشن مثال ہو۔ قیامت تک ان کا سید و سالار حسین ہے، وہ حسین کو دیکھتے ہیں اور کسی کو نہیں دیکھتے، لہٰذا ان کے سر کبھی نہیں جھکتے باطل کے سامنے، چاہے وہ اکیلے کھڑے ہوں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ ہو، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی۔ ان کے لیے معیار یہ ہے کہ حق کیا ہے، جب حق ادھر ہے تو بس حق ہے، اکیلے کھڑے ہیں تو اکیلے کھڑے، کوئی ساتھ نہ دے، بے شک نہ دے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور انہیں خوف بھی نہیں ہوتا، انہیں مایوسی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ جب اللہ کا وعدہ ہے تو پورا ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں، چلے جائیں دنیا سے، بس۔ حسین کو بھی ایسے ہی لشکر کی تلاش تھی، 72 کا مختصر لشکر، مختصر ترین لشکر، نہیں، مختصر کہا، تاریخ کا عظیم ترین لشکر۔ کسی کو ایسے 72 ملے ہیں تو بتاؤ، لاؤ۔ پوری تاریخ بشریت میں کسی کو ایسے 72 نہیں ملے جیسے حسین کو ملے۔ ایسی جنگ نہیں تھی کہ کوئی عام جنگ، کہ ہاں بھئی ضروری نہیں کہ شہید ہو جائیں، زخمی بھی ہو سکتے ہیں، بچ بھی سکتے ہیں، اسیر بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ یہی ہوتا ہے، ہر جنگ میں یہی ہوتا ہے، ضروری تو نہیں۔ یہاں تو ایک ایک جانتا تھا کہ اب خاک و خون میں غلطاں کر دیا جاؤں گا، معلوم تھا، اور جان بچانے کا راستہ بھی معلوم تھا۔ اب سمجھ میں آیا 72 کون؟ معلوم ہے۔ ایسے وقت میں جب حسین بیعت بھی اٹھا لے کے جاؤ میں ضامن ہوں، چلے جاؤ، اور آسان ہو گیا راستہ، لیکن نہیں، مثال نہیں ملتی ہم جیسے گناہ گاروں کو۔ اگر وہ 72 حسین کے بیعت اٹھانے پہ واپس چلے جاتے تو ہم اب تک پتہ نہیں کہاں گمراہی کی وادیوں میں گم ہو رہے ہوتے، تعویلیں کر رہے ہوتے، توجیہات کر رہے، راستہ نہیں ملتا۔ ان 72 نے راستہ بتایا کہ مولا حکم نہ دیجیے گا، اختیار دیجیے گا۔ یہ تھے وہ کریکٹر جن کریکٹر کو دیکھ کے اس وقت بھی کوئی باضمیر انسان ابن زیاد کے لشکر میں رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا کس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں؟ ہور ایک بہادر، ایک غیرت مند، ایک باضمیر انسان ہے بھائی لشکر میں، اسلامی لشکر ہے، اس میں سارے پتہ نہیں ہر جگہ کے سپاہی ہیں، پورے ملک کے پورا اسلامی مملکت کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی سب ہیں، لیکن دل میں احترام تو ہے نا، خانواد رسالت کو جانتا ہے، ملا بھی نہیں ہے جب بھی جانتے کہ نہیں خانواد رسول اس کا اہل بیت کا ایک مقام ہے۔ جب کسی اور مشن پہ تھا وہاں سے حکم ہوا راستے سے جاؤ، پلٹ جاؤ، ادھر جاؤ، مکے کی طرف جاؤ، حسین مکے سے نکلے، راستے میں روک لو، جہاں ملے روک دو۔ ڈیوٹی 1000 کا سردار ہے، کہیں لکھا ہے 3000 کا سردار ہے، 12 جتنے کا بھی یہ سردار ہے، اپنے 1000 یا 3000 کے لشکر کا سپاہیوں کا سردار دوڑا، راستے میں ملاقات ہو گئی، لیکن ملاقات اس عالم میں ہوئی کیونکہ یہ پہلی پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے آ رہا تھا، بیچ میں سے مڑ گیا، راستے میں پانی وانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، پیاسا پورا لشکر کا دم نکلا ہوا، جانوروں کی زبانیں دیتی ہیں وہ لٹک رہی۔ جب حسین سے سامنے ہوا تو کیسا روکنا، کیسی بات چیت، لہذا فوراً اس نے کہا فرزند رسول پیاسا ہوں، میرا لشکر بھی پیاسا ہے، پانی کی سبیل ہو جائے۔ حسین نے فوراً حکم دیا مشکیزوں کے منہ کھول دو، ان کی پیاس بجھاؤ۔ کھول دیا انصار حسینی نے مشکیزوں کے منہ، پانی پلاؤ سب۔ حسین نے دیکھا کہ حیوان ان کی زبانیں پیاس سے لٹک رہی ہیں، باہر نہیں، فوراً حکم دیا ان جانوروں کو بھی سیراب کرو، ان کو بھی پانی پلاؤ۔ اور حیران ہو گیا کہ میرے حیوان ہیں، میرے جانور ہیں، لیکن خیال کر رہا ہے فرزند زہرا، ان کو بھی سیراب کرو۔ اب اخلاقی طور پہ پوزیشن ایسی ہو گئی کہ فی الحال وہ کوئی بات نہیں کر سکتا،
اس قسم کی اور کوئی بات نہیں کر سکتا تھا نا، اخلاقی دباؤ میں آیا. کل ول بات کریں گے، ابھی تو اس مقام پہ ٹھہرنا تھا نا. منزل بنی ہیثم کہا جاتا ہے سے کے ساتھ، تینوں بنی ہیشم بعض لوگ کہتے ہیں لیکن وہ سے کے ساتھ ہے بنی ہیثم. بنی ہیثم وہ ایک طرح کا یوں سمجھ لیجیے کہ مڈ وے تھا، جیسے ہوتے ہیں نا راستوں میں پڑاؤ ڈال دیتے تھے قافلے جا کے، اس قسم کا ایک پڑاؤ تھا کہ وہاں انتظامات تھے ٹھہرنے کے، یہ وہ سارا چیزوں کا انتظام ہوتا تھا. پڑاؤ جس کو کہتے ہیں، پڑاؤ ڈال دیا جاتا. تو اس کا کل بات کریں گے، آج مناسب نہیں ہے، جو سچویشن ایسی ہو گئی نا تو نہیں کر سکتا تھا سوال کوئی. دوسرے اس نے کہا اب بات کروں گا، مدعا بتاؤں گا کہ فرزند رسول میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کو جہاں پا رہا ہوں وہاں روک دوں. اچھا ابھی اس کے خیال میں کوئی جنگ ونگ ذہن میں ہے ہی نہیں، اس کے کوئی جنگ ونگ کا خیال نہ کچھ ہے، روک دو. وہ دوسرے دن جب وہ اپنے خیمے سے نکلا تو دیکھا بھائی یہ تو معاملہ کچھ اور ہے. حسین کے ساتھ جو تو سامان سمیٹا ہوا ہے، اونٹوں پہ لاد دیا گیا، حسین خود سواری پہ، یہ تو جا رہے ہیں. وہ جلدی سے آگے بڑھا، بھائی روکا، فرزند رسول مجھے بات کرنی ہے. حسین سواری پہ بیٹھے، کیا بات کرنی ہے؟ غور کہ فرزند رسول میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں جہاں آپ کو پاؤں وہاں روک دوں، لہٰذا آپ مہربانی کیجئے اور یہیں پہ ٹھہرے رہیے، یہاں سے آگے مت جائیے. حسین نے کہا نہیں، اور دیکھ جہاں کے لیے میں نکلا ہوں نا میں وہیں جاؤں گا اپنی مرضی. بات آگے بڑھ گئی. اب ہر ظاہر ہے کہ اس کی بھی ڈیوٹی ہے، وہ آگے بڑھا، اس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، باغ تھام لی حسین نے. کہ فرزند رسول بس بات یہ ہے کہ میں حکم کا پابند ہوں اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ جہاں آپ کو پاؤں وہاں روک دوں، یہاں سے آگے تو آپ نہیں جا سکتے. اس نے اتنی بات کی، ادھر کا لشکر تو اس کا اپنا ہے ہی جو اس کے ساتھ ہے، ادھر سے حسین کا لشکر بھی تیار، بنی ہاشم سب سے آگے. آپ جانتے ہیں کہ جناب عباس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، جناب عباس کی کیفیت، علی اکبر کا کیا حال ہوگا، سب تیار بالکل لڑائی کے لیے. جیسے اس نے لجام فرس کو تھاما اور کہا کہ یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا، تو اب حسین نے کہا چھوڑ میرے لجام فرس کو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ. اتنا حسین نے کہا، حر نے باغ چھوڑ دیا اور سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. برداشت کر لیجیے گا 2 جملے، میں ذمہ دار ہوں جو پڑھ رہا ہوں، آپ بے فکر رہیں، ایسے ہی ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ تو میری ماں کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیے اب آگے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں برداشت وہ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے وہ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، امام نہیں، لیکن بہادر انسان. اگر غیرت مند اور بہادر نہ ہوتا تو حسین کے ساتھ کبھی بھی نہیں آتا. دوسرا جملہ اس نے بڑا سخت کہا. جانتے اس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فرزند رسول آپ نے تو یہ بات کہہ دی، اگر آپ کی جگہ کوئی اور یہ بات کہتا نا تو منظر کچھ اور ہو جاتا. دیکھیے کتنا سخت جملہ ہے جو اس نے کہا. آپ تو یہ بات کہہ دی، آپ کی جگہ اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو منظر کچھ اور ہوتا. بس اب یہ وہ موقع تھا کہ جب عباس، علی اکبر اور جتنے ساتھی ہیں شمشیریں بے نام. حسین نے روکا، خبر نہیں ابھی جنگ نہیں کرنی. پھر سر جھکائے کہتے ہیں فرزند رسول میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا. میں جانتا ہوں آپ فرزند رسول، آپ سبت رسول، میں جانتا ہوں آپ دختر رسول کے صاحبزادے ہیں، آپ علی کے بیٹے، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، لیکن میرے لیے پھر کوئی راستہ نکالیے، میں کیا کروں؟ مجھے یہ آرڈر ہے اور میں آپ سے لڑنا بھی نہیں چاہ رہا. یعنی اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں آپ سے لڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن مجھے یہ آرڈر ہے، میں کیا کروں؟ خیر وہ پھر طے ہوا کہ چلو بھائی کوفہ نہ صحیح تیسرا راستہ اختیار کرو نئی صورتحال پیش آنے تک. حالانکہ اس کے سپاہیوں نے کہا بھی، جو دوسرے سردار تھے اس کے لشکر، بھائی کیا کر رہے ہیں، حکم خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کہ نہیں یار میں نہیں لڑ سکتا، علی کے بیٹے سے میں نہیں لڑوں گا، رسول کے بیٹے سے لڑنے کا گناہ نہیں لوں گا. اس کو ضد بحث بھی ہوئی اس کے اپنے ساتھ، کہا نہیں کر سکتا جنگ میں، فرزند رسول سے جنگ نہیں کروں گا. تو جناب پھر وہ تیسرا راستہ. اب یہ آ گئی کربلا. کل ہم نے 2 محرم کو پڑھا، کربلا آ گئی. اس راستے میں بھی اس نے دیکھا حر نے کہ بھائی کس سے ہمیں بھیج دیا لڑنے کے لیے، یہ تو متقی ترین لوگوں کی جماعت ہے، ان کی نمازیں، ان کی شب کی تلاوتیں، ساری رات ان کا تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع. وہ تو خود نمازیں پڑھتا رہا حسین کے پیچھے، ساری راستے اپنا لشکر چھوڑ کے سارے راستے آتا تھا، حسین کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. کس مشکل میں پھنس گیا ہوں. 5 محرم کو جب خیمے ہٹائے گئے نا، یہاں سے اب اس کی کشمکش بڑھی. نہر سے خیمے ہٹائے گئے
اب یہ پریشان ہوا، بھائی سے کہتا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی حسین ہے جس نے ہم کو سیراب کیا، ہمارے جانوروں کو سیراب کیا، کر کیا رہے ہیں؟ یہ جو لشکر آیا ہے یہ چاہتا کیا ہے؟ خیمے ہٹا دیے۔ 7 محرم کو اور اس کی پریشانی بڑھ گئی جب اس نے دیکھا کہ پانی بند کر دیا۔ اب یہ بے چین اور سوچ رہا ہے کہ میں نے صحیح کیا غلط کیا، آخر میں نے یہ کیا کیا؟ یہ تو اور پھر یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ مختصر سی جماعت اور لشکر پہ لشکر لشکر پہ لشکر آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ اور ڈر بھی رہا ہے کہ کیا ہوگا اہل بیت کے ساتھ، یہ تو مختصر سے ہیں، یہ ہزاروں کا لشکر جمع ہو رہا ہے۔ اب پریشانی بڑھی، شب عاشور آئی اور جب اس کے کانوں میں خیام حسینی سے معصوم بچوں کی آوازیں آئی، التش التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اب یہ نکلا اپنے خیمے سے اور پسر سعد کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ او پسر سعد، کیا صبح واقعی جنگ ہوگی؟ یعنی اب تک اسے یقین نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، وہ تو شروع سے سمجھتا چلا رہا ہے کہ فرزند رسول سے کون لڑے گا، کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی، معاہدہ ہوگا، کچھ ہوگا، وہ اپنے گھر ہم اپنے راستے پہ چلے جائیں گے۔ صبح واقعی جنگ ہوگی؟ پسر سعد نے کہا ایسی جنگ ہوگی یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے، کیونکہ دیکھ اس کو مختصر سی جماعت نہ سمجھنا، یہ بنی ہاشم ہے۔ میں نے ان کی لڑائیاں دیکھی ہیں، ان کا ایک ایک ہمارے بے حساب کو گرائے گا جب یہ گھوڑے سے گرے گا، تیروں کے میں برسیں گے، نیزوں کی بجلیاں کڑکیں گی۔ اب یہ سب سن کے حالات اپنے خیمے میں آیا، چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، ہاتھ مل رہا ہے، ٹہل رہا ہے۔ بھائی نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ کسی جنگ میں تیرا یہ حال نہیں دیکھا، خوف کے مارے تیرا یہ حال ہو رہا ہے، زرد ہو گیا تیرا چہرہ، کیا ہو گیا؟ کہا سن، خاموش خاموش، سن یہ آوازیں۔ جب خیمے میں سکوت طاری ہوا تو پھر وہی بچوں کی آوازیں، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ سن رہا ہے کون ہے یہ خاندان رسالت کے بچے، یہ اسی حسین کے بچے ہیں جس حسین نے ہم بھی پیاسے تھے، ہمیں بھی سیراب کیا، ہمارے جانوروں تک کو سیراب کیا۔ انصاف سے بتا کہ یہ فرزند رسول نہیں ہے، روح زمین پہ اور کوئی ہے رسول خدا کا بیٹا اس کے سوا؟ ہم اس سے لڑیں گے؟ کہ پھر کیا سوچے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، حسین کی طرف جاتا ہوں مار دیا جاؤں گا، مگر شافع محشر تو ہے نا، سردار جنت تو ہے، ادھر رہتا ہوں انعام و اکرام مل جائے گا، عہدہ بڑھ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ لیکن قتل حسین میں شریک ہونے کے بعد پھر کون سا عمل ہمیں بچا سکے گا؟ بھائی نے کہا دیکھ جو تو فیصلہ کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں، اطمینان رکھ۔ اس نے جا کے اپنا سامان اٹھایا، سارے ہتھیار سب اٹھائے، زراب اختر سب اٹھائے، کہا میں تو چلا حسین کیا تمہارا جو دل چاہے کرو۔ بھائی نے بھی اپنے ہتھیار اٹھائے، کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا آگے بڑھا، بابا میں بھی تیرے ساتھ، بہادر خاندان۔ غلام سے کہا جا تو آزاد ہے، غلام آگے بڑھا، پیروں پہ گر گیا، جب تک جہنم والوں کے ساتھ تھا اپنے ساتھ رکھا، اب جنت والوں کے پاس جا رہا ہے تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ غلام کو دعائیں دی۔ یہ مختصر سا لشکر تاریخ کا نکلا نہیں، ہمیشہ کہتا ہوں تاریخ کا عظیم ترین لشکر دکھاؤ، اس کے مقابلے پہ کوئی اور لشکر ہے تو لاؤ۔ یہ تاریخ کا عظیم ترین لشکر شب عاشور نکل کے زندگی سے موت کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں، یہ لشکر جانتا ہے ہم زندگی سے موت کی طرف نہیں بلکہ موت سے حیات کی طرف جا رہے ہیں۔ اب حسین ہمیں کبھی مرنے نہیں دے گا، اب واقعہ کربلا ہمارے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ ادھر رات کی تاریکی میں یہ نکلے، ادھر حسین نے آواز دی عباس، علی اکبر، اپنے دوسرے ساتھیوں کو زہیر، حبیب، سب جاؤ جاؤ، آ رہا ہے استقبال کو، دیکھو دوست بن کے آ رہا ہے، احترام سے لے کر آؤ، محبت سے لے کر آؤ۔ ادھر سے یہ قافلہ بڑھا، ادھر سے وہ قافلہ بڑھا۔ جب دونوں رات کی تاریکی میں سائے نزدیک ہوئے، حر نے پہچان لیا قد و قامت کی وجہ سے فرزند ابو تراب کو، قمر بنی ہاشم کو، فوراً اترا گھوڑے سے، اپنے اتر کے اپنے بھائی سے کہتا ہے میرے ہاتھ باندھ دے۔ اب ماما اتارا، اپنے ہاتھ بندھوائے، کہتا ہے میں مجرم ہوں، میں مجرم ہوں۔ مجرم ایسے نہیں جاتے عدالت میں انصاف لینے کے لیے۔ بس آگے ان سائے کو جب قریب ہوئے تو چلا کر کہتا ہے اے قمر بنی ہاشم، اے فرزند ابو تراب، دیکھیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہا، مجھے آقا کی خدمت میں پہنچا دیجئے۔ عباس آگے بڑھے، گلے سے لگایا، کہ میرے مولا ہی نے تو بھیجا ہے تیرے استقبال کے لیے۔ حر
اپنے جلو میں لے کر آئے، اپنے ہاتھ نہیں کھلوائے حر نے۔ جب قریب ہوا خیمہ گاہ کے، زانوؤں کے بل گھسٹتا ہوا حسین کی بارگاہ میں آیا، اپنا سر حسین کی آغوش میں، حسین کی گود میں گرا دیا، بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا ہے، مولا کیا میری خطا معاف ہو جائے گی؟ کیا میرا گناہ بخش دیا جائے گا؟ حسین نے اپنے ہاتھ سے اور حر کے ہاتھوں کو کھولا اور سینے سے سر لگایا حر کا، فرماتے ہیں حر جا، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ مختصر کرتا ہوں، صبح جنگ کا آغاز ہوا، حر کا غلام گیا، حر کا بھائی گیا، حر کا بیٹا گیا۔ جب بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا، آواز دی بابا میری خبر لے۔ ارے بڑا بہادر ہے حر، بہت جری ہے، لیکن جب جوان بیٹے نے آواز دی، حر سے سنبھلا نہ گیا، چلاتا ہوا دوڑا، میرے لال میں آ رہا ہوں۔ حر کی کیفیت دیکھی حسین نے، آواز دی عباس علی اکبر دوڑو، تھام لو حر کو، میدان میں نہ جانے پائے، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر سے دیکھا نہ جائے گا۔ روکتا ہوں بات کو، ایک جملہ کہتا ہوں، مولا ارے کچھ جانثاروں کو روک لیجئے، اس وقت کے لیے روک لیجئے جب اکبر گھوڑے سے گرے گا۔ آپ کو راستہ نظر نہیں آتا ہوگا، آپ رن میں ٹھوکریں کھاتے ہوں گے، آوازیں دیتے ہوں گے، میرے لال علی اکبر کدھر گرا ہے؟ بس حر بھی میدان میں گیا، زخموں سے چور ہوا۔ حسین کے بقیہ انصار حر کو اٹھا کر لائے، جاں بلب ہے، حسین نے آغوش میں سر رکھا، حر نے آنکھیں کھولی، کہا مولا میرا گناہ تو معاف ہو گیا نا، میری غلطی تو معاف ہو گئی۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر حر کے رخساروں پر گر رہے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا حر، تو دنیا میں بھی آزاد، تو آخرت میں بھی آزاد۔ اور اس کے بعد وہ سر کا زخم جس سے خون رکتا نہیں تھا، حسین نے اپنی ابا کی جیب سے رومال نکالا، کہتے ہیں کہ یہ وہی رومال ہے جو مادر حسین نے بنا کر دیا تھا۔ اس رومال کو حر کی پیشانی پر باندھ دیا، حر سکون سے سو گیا۔ بس دو جملے سن لیجئے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک زمانہ آیا جب شاہ اسماعیل صفوی نے چاہا تھا کہ یہ رومال اپنے ساتھ لے جاؤں، وہ جانتا تھا کہ یہ حسین کی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے۔ جتنی بار اس نے کوشش کی رومال کھول نہیں سکا، کیونکہ خون کا فوارہ جاری ہوتا تھا۔ سمجھ گیا حر کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے سر سے یہ رومال کھول دے۔ ارے شاہ اسماعیل صفوی، حر یہی تو کہہ رہا ہوگا یہ رومال نہ لے جا، ارے یہ تو اس لیے میرے سر پہ بندھا ہوا ہے کہ اگر قیامت کے دن دختر رسول نے مجھ سے شکوہ کیا، یہ رومال کھول کے پیش کر دوں گا، بی بی آپ کے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون